الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب. صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك الصلاة متعمدا فأنا بريء منه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الدياري حسبا يوما إلى أرض الحرم. إن الدياري حسبا يوما إلى أرض الحرم. بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم. ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات، مفخر موجودات، رحمت للعالمین، مراد للمشتاقین،
امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے جو اللہ تعالی نے توفیق عطا فرمائی واقعہ معراج کو اختصار کے ساتھ بیان کیا تھا، اور میں نے گزارش کی تھی کہ شب معراج امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے جو عظیم تحفہ لے کر آئے وہ تحفہ نماز ہے۔ آپ حضرات پر 4 عبادتیں فرض کی گئی ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ان چاروں میں سے 3 عبادتیں امام الانبیاء سرکار دو عالم کی امت پر فرض ہوئی جب حضور فرش پر تھے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ نے حضرت پر اور حضرت کی امت پر اس وقت فرض کی جب سید الکونین عرش معلیٰ کے اوپر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 عناصر سے پیدا کیا: آگ، مٹی، ہوا اور پانی۔ آپ ذرا غور کریں، آگ کے اندر تکبر کا مادہ ہے۔ آپ ایک چھوٹی سی ماچس کی تیلی، دیا سلائی، اسے آپ جلائیں گے تو اس کا شعلہ اوپر کی طرف اٹھنے کی کوشش کرتا ہے۔ مٹی کے اندر بخل کا مادہ ہے، آپ اسے جتنا اوپر پھینکیں یہ پھر نیچے آتی ہے، جتنا اوپر پھینکیں یہ پھر نیچے آتی ہے، اس کے اندر بخل ہے۔ پانی کے اندر ہرس کا مادہ ہے، آپ ایک گلاس پانی کا زمین پر ڈالیں، وہ دیکھتے ہی دیکھتے بہت ساری جگہ کو کور کر جائے گا، پھیل جائے گا۔ اس کے اندر ہرس کا مادہ ہے۔ اور ہوا کے اندر شہرت کا مادہ ہے۔ ابھی کسی دوست نے اس مجمع کے اندر خوشبو لگائی، عطر لگایا، ہوا نے 1 منٹ کے اندر پوری مسجد کو مہکا دیا۔ تو آگ کے اندر تکبر، مٹی کے اندر بخل، پانی کے اندر ہرس اور ہوا کے اندر شہرت۔ اب اللہ تعالی نے مومن پر اپنی 4 عبادتیں فرض کر کے ان 4 عناصر کو کنٹرول کیا ہے۔ آنکھ کے اندر تکبر تھا، اللہ نے نماز فرض فرمائی۔ اس کے اندر عجز کی حد ہے
کہ تیری جبین نیاز اللہ کے دروازے پر جھکے اور تیری زبان سے ایک لفظ ہو سبحان ربی الاعلی، اے اللہ میں ادنا ہوں تو اعلیٰ ہے۔ بلکہ نماز شروع کرتے وقت تیری زبان پر جملہ ہے اللہ اکبر، میرا اللہ بڑا تو ہے، میں عاجز آدمی ہوں۔ پانی کے اندر حرص کا مادہ تھا، اللہ تعالی نے ایماندار پر روزہ فرض کیا۔ دن کا ٹائم ہے، روزے سے ہے بندہ، وہ انسان جس کے اندر پانی کا عنصر ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر حرص کا ہونا ایک فطری چیز ہے، لیکن سامنے روٹی پڑی ہوئی ہے، دل چاہ رہا ہے میں کھاؤں، لیکن یہ ہاتھ آگے نہیں بڑھا سکتا۔ ٹھنڈا پانی پڑا ہے اس کے سامنے، طبیعت چاہتی ہے میں اسے پیوں، لیکن اللہ نے روزہ فرض کر کے اس کو کنٹرول کر دیا کہ خبردار تو نے پانی کے قریب نہیں جانا۔ تو اللہ تعالی نے حرص کو کنٹرول کرنے کے لیے ایماندار کے اوپر روزہ فرض کیا۔ مٹی کے اندر بخل ہے، لازماً وہ انسان جو مٹی سے بنا ہوا ہے اس کے اندر بخل کا ہونا ایک فطری چیز ہے۔ تو اللہ نے اس کے بخل کو کنٹرول کرنے کے لیے زکوٰۃ واجب فرمائی کہ سارا سال تو کمانے کے بعد جب سال گزر جائے تو اب 40واں حصہ نکال کر اللہ کے نام پر خیرات کر، تاکہ وہ جو تیرے اندر بخل والی چیز ہے وہ ختم ہو جائے۔ انسان کے اندر ایک عنصر ہوا کا ہے، ہوا کے اندر شہرت ہے، جو انسان ہوا سے بنا لازماً اس کے اندر بھی شہرت کا مادہ ہوگا۔ تو اللہ تعالی نے حج فرض کیا کہ وہ اپنی شہرت پر خوش ہونے والا، تیری شہرت تیرے شہر میں ہوگی، تیری شہرت تیرے ضلع میں ہوگی، تیری پہچان تیرے ڈویژن میں ہوگی، تجھے لوگ تیرے ملک میں جانتے ہوں گے۔ آذرا کعبۃ اللہ کے در و دیوار کی زیارت کر، جہاں دنیا سے لوگ دل کے اندر ایک محبت کو لے کر آ رہے ہیں، اور پھر تجھے اندازہ ہوگا کہ شہرت تیری زیادہ ہے یا شہرت اللہ کے گھر کی زیادہ ہے۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 عناصر سے بنایا، اور ان 4 عناصر کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے 4 عبادتیں فرض کی۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں، اللہ نے نماز فرض فرمائی، یہ وہ عظیم نیکی، عظیم عبادت ہے جو شب معراج اللہ نے امام الانبیاء سرکار دو عالم کو، رسول اللہ کی امت کے لیے، حضور کے لیے بطور تحفہ عطا فرمائی۔ ابتداً میرے اللہ نے 50 نمازیں فرض فرمائی، سید الکونین کے بار بار حاضری دینے سے اللہ نے 50 کی 5 بچا دی، لیکن رحمت سے آواز آئی میرا محبوب میں جناب کے آنے کی لاج رکھ رہا ہوں، میں نے 50 کی 5 کر دی، لیکن یہ آپ کے کھاتے کے اندر ہے، ہمارے کھاتے کے اندر وہی 50 ہیں۔ حضور کا امتی پڑھے گا 5 نمازیں، اللہ تعالیٰ اجر و ثواب 50 کا عطا فرمائیں گے۔ نماز کے اندر انسان کے تکبر کا علاج، آپ ذرا نماز کے آغاز کو دیکھیں، سب سے پہلے کہتے اللہ اکبر،
پہلے لفظ کے اندر اللہ کی بڑائی، اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار۔ اے میرا اللہ، اگر میں خان تھا تو مسجد سے باہر، اگر میں چودھری تھا تو مسجد سے باہر، اگر میں عالم و مولوی تھا مسجد سے باہر، اگر میں پیر تھا مسجد سے باہر۔ اللہ، اگر لوگ میری دھن دولت کی وجہ سے میری تعظیم کرتے تھے، میں سب کچھ مسجد کے باہر تھا، اب میں تیری دربار میں کھڑا ہوں، اللہ اکبر، میں اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہوں، میرا اللہ اکبر تو ہے، بڑا تو ہے، تیری شان بڑی ہے۔ پھر فوراً کہتے سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ثنا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی عظمت ہی عظمت کا ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز فرض فرمائی۔ ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، سن لیں۔ حضرت علی المرتضیٰ کا مقولہ میں نے پڑھا ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں اپنے اللہ سے بات کروں، کبھی کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے میں اپنے اللہ سے بات کروں، اور کبھی یہ خیال آتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے۔ کبھی میں سوچتا ہوں کہ میں اللہ سے بات کروں، اور حضرت علی فرماتے ہیں کبھی میرے دل میں خیال آتا ہے میرا اللہ مجھ سے بات کرے۔ فرماتے ہیں جب یہ خیال آتا ہے کہ میں اللہ سے بات کروں، میں نماز شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ نماز پڑھنے والا ایسا ہے جس طرح اللہ سے بات کر رہا ہو۔ اور جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ میرا اللہ مجھ سے بات کرے، پھر میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، کیونکہ قرآن پڑھنے والا ایسا ہے جس طرح اس کے ساتھ اللہ کی ذات بابرکات بات کر رہی ہو۔ میرے دوستو ذرا نماز کو دیکھیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب دیکھیے یہ اللہ کے ساتھ نمازی کیسے باتیں کر رہا ہے۔ تعریفیں کرنے کے بعد کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے صراط مستقیم عطا فرما۔ قرآن کی عظمت پہ قربان جائیے، قرآن کریم نے اللہ سے مانگنے کے آداب بتائے ہیں۔ جب اللہ کی خدمت اقدس کے اندر مانگنے کے لیے آؤ، سب سے پہلے اللہ کی تعریف کرو، کہو الحمدللہ رب العالمین۔ پھر آگے خدا کی رحمت کا ذکر کرو، الرحمن الرحیم۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت کا ذکر کرو، مالک یوم الدین۔ اس کے بعد اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جتلواؤ، میں ہوں کون؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ میں جیسا بھی ہوں تیرے نام کو ماننے والا، تیری وحدانیت کو ماننے والا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کے بعد اب دامن پھیلائے اور عرض کرے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھی راہ عطا فرما۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر نماز فرض کی ہے۔ اس نماز کے اندر اول سے لے کر آخر تک ہمارے تکبر والی کیفیت کو شریعت نے کنٹرول کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازی بنائے، اللہ ہماری اولاد کو نمازی بنائے، اللہ ہمارے اہل خانہ کو نمازی بنائے۔ آج نماز کا مسئلہ کیا عرض کروں، بیان کرنے والے بیان کرنے سے کتراتے ہیں اور سننے والے سننے سے کتراتے ہیں کہ یار اس دور کے اندر بھی ابھی نماز۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور مبارک کے اندر اپنی پوری سلطنت کے اندر ایک چٹھی روانہ کی تھی، جو نماز نہیں پڑھتا وہ باقی دین کا وفادار نہیں ہو سکتا۔
سرکار عالم نے فرمایا الف لام میم ذالکل کتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. توجہ میری طرف. قرآن سے کامل ہدایت متقی لوگ حاصل کرتے ہیں. اللہ متقی ہیں کون؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو اللہ پر بالغیب ایمان لے آتے ہیں. میرے محترم دوستو، ایمان کا مقام ہے دل. مجھے کیسے پتا چلے گا کہ یہ بندہ مومن ہے یا نہیں؟ اللہ نے دوسری نشانی بیان کی. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. ایماندار کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ وہ نمازی ہوگا. سید القونین عبادت کرتے ہیں، پاؤں مبارک متورم ہو جاتے ہیں. گھر والے عرض کرتے ہیں کہ حضرت آپ نے تو امت کا بوجھ اٹھانا ہے، اللہ نے آپ کی بخشش کی ہے، حضرت اتنی عبادت کیوں فرماتے ہیں؟ تو آپ کے میرے آقا فرماتے ہیں میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں جس اللہ نے یتیم کو امام الانبیاء بنا دیا. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں عشاء کے بعد حضور کو مصلی پہ کھڑا کر کے گیا، صبح کا ستارہ طلوع ہو گیا، میں جو آیا حضور ابھی مصلی پر کھڑے تھے. مجھے تو فرض نصیب نہیں، اگر فرض پڑھوں گا وتر نصیب نہیں، وتر پڑھ لیے سنن موقدہ نصیب نہیں، سنن موقدہ بھی پڑھ لی نوافل نصیب نہیں. دماغ کے اندر شیطان نے ایک بات ڈال دی ہے، پڑھو پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھو، پڑھ لو گے تو ثواب ہوگا، نہیں پڑھو گے تو گناہ نہیں ہوگا. میرے محترم دوستو، اگر یہ چیزیں ایسے ہی ہوتی جس طرح ہم نے سمجھی ہوئی ہے تو محمد و آل محمد کی رات مصلی پر نہ گزرتی. حضرت جناب علی المرتضی حیدر قرار رسول اللہ الغالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات طیبات میں لکھا ہے کہ آپ روزانہ 1000 رکعت نماز نفل زائد ادا فرمایا کرتے تھے. فرض اپنے مقام پر، واجبات اپنے مقام پر، مؤکدہ سنتے اپنے مقام پر. ان کے علاوہ شاہ علی المرتضی روزانہ 1000 رکعت نماز نفل زائد ادا کرتے تھے. حضرت علی کا ایک خطبہ ہے، آپ فرماتے لوگو لقد رأیت اصحاب محمد، میں نے آمنہ کے لال کے غلاموں کو دیکھا، فما ارى احدا منکم یشبہم، تم میں سے کوئی بھی ان جیسا نہیں ہے. حضرت وہ کیسے؟ فرمائے دن کو میدان کارزار میں ہوتے تھے، شاسن غبرا، ان کے بال اور چہرے غبار آلود ہوتے تھے، لیکن جب رات کا ٹائم ہوتا تھا وقد باتوا سجدا وقیاما، ان کی رات مصلی پر گزرتی تھی. حضور کی رات مصلی پر، ازواج مطہرات کی رات مصلی پر، بنات طاہرات کی رات مصلی پر، اصحاب مصطفیٰ کی رات مصلی پر، آل مصطفیٰ کی رات مصلی پر، اولیاء اللہ کی رات مصلی پر. ہم اپنی قسمت پر روئے نہ تو اور کیا کریں، ہمیں تو آج فرض نماز بھی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے نصیب نہیں ہے. یہ نماز پڑھنا نہیں ہے میری طبیعت کے اندر آ گیا تو پڑھ لیا، نہ آیا تو نہ پڑھا. صبح کی نماز پڑھ لی، ظہر عصر مغرب عشاء چھوڑ دی. واجب الاحترام بزرگوں، اگر ایک آدمی بیمار ہے اور ڈاکٹر نے اس کے لیے 5 گولیاں دوائی تجویز کی ہے، وہ 1 گولی روزانہ کھاتا ہے، 4 نہیں کھاتا، اس سے شفا ہوگی؟
2 کھاتا ہے 3 نہیں کھاتا، شفا ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ شفا تب ہوگی جب یہ 5 کی 5 گولیاں استعمال کرے۔ میرے نہایت ہی قابل قدر دوستو، اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے لیے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں، جو فائدہ اللہ کے ہاں ہے وہ 5 سے حاصل ہوگا، 1 سے حاصل نہیں ہوگا۔ فجر کی نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، برکت کا وقت ہے۔ ظہر برکت کا نہیں، عصر برکت کا نہیں، مغرب برکت کا نہیں، عشاء برکت کا نہیں کہ ہو سکتا ہے صبح تو اٹھ ہی نہ سکے۔ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، مکمل نماز پڑھنی چاہیے، اور نہایت اطمینان سے نماز پڑھنی چاہیے۔ اس بات پر ذرا غور فرمانا۔ نماز پڑھو اطمینان کے ساتھ، کم از کم رکوع کے اندر 3 مرتبہ آرام سے ہم یہ جملے کہیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ سجدے کے اندر کم از کم 3 مرتبہ یہ کہیں، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ مجھے تو اب پتہ نہیں کیا ہے، میری زبان نہیں چلتی، ورنہ عام طور پر مجھے سجدے کے اندر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلی اور رکوع کے اندر 3 مرتبہ آرام سے سبحان ربی العظیم کوئی امام نہیں کہنے دیتا۔ اتحیات پڑھتے ہیں، درود شریف بھاگتے دوڑتے میں پیچھے پڑھتا ہوں، رب جعلنی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نماز شروع ہوئی، اللہ اکبر، ابھی سبحانک اللہ کا سوچ رہا ہو تو امام صاحب کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ نماز پڑھنی چاہیے اور نماز کو اطمینان کے ساتھ پڑھو۔ غور کیجئے، امام الانبیاء سرکار دو عالم کی ایک حدیث، آپ کو حدیث کی پہلی کتاب مشکاۃ شریف سے لے کر سب سے بڑی مستند کتاب صحیح بخاری تک، ہر حدیث کی کتاب میں جناب کو ایک روایت ملے گی۔ علماء کی زبان میں سے کہا جاتا ہے مسیء الصلاۃ والی روایت۔ ایک آدمی آیا، حضور تشریف فرما ہے، نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد بارگاہ نبوت میں بیٹھا، حضرت نے دیکھ کے فرمایا قم فصلی انک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر گیا، نماز پڑھ کے واپس آیا، آقا نے پھر فرمایا قم فصلی انک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ اس نے 3ری مرتبہ پڑھا، پھر آیا حضور کی خدمت کے اندر، عرض کرتا یا رسول اللہ حکم، فرمایا جاؤ پھر نماز پڑھو۔ اب اس نے گزارش کی حضرت جس طرح مجھے طریقہ آتا تھا میں نے تو وہ نماز پڑھ لی، اب آپ ارشاد فرمائیں کہ نماز کیسے پڑھوں۔ لمبی حدیث کا میں خلاصہ کر رہا ہوں۔ امام الانبیاء نے فرمایا بھائی نماز کے اندر اطمینان کا ہونا ضروری ہے، سکون کا ہونا ضروری ہے، رکوع کر آرام کے ساتھ، تیرا ایک ایک عضو اپنی جگہ پر آرام کر جائے، اسی طرح قیام، اسی طرح قومہ، اسی طرح سجدہ، اسی طرح جلسہ، یعنی اللہ کے نبی نے اس نماز کو قبول کرنے سے انکار کر دیا جس نماز کے اندر خشوع خضوع عجز و انکساری والا عنصر نہیں۔ ہمیں چاہیے نماز پڑھیں اور نماز سکون کے ساتھ پڑھیں، نماز اطمینان کے ساتھ پڑھیں۔ پتہ ہے کس کے دربار میں کھڑے ہیں؟ اللہ کی خدمت کے اندر، حاکم الحاکمین کی دربار کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں حضرت علی جرأت و بہادری و شجاعت میں اپنی مثال آپ تھے۔ ایک دفعہ وضو فرما رہے ہیں، چہرہ مبارک زرد پڑ گیا،
سامنے آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے گزارش کی کہ علی المرتضیٰ تو مرد میدان ہے، دشمن کی بڑی تعداد ہو، ہم نے آپ کے چہرے پر کبھی گھبراہٹ نہیں دیکھی، وضو کرتے ہوئے ذرا رخ انور پر، چہرے مبارک پر آثار ہم دیکھتے ہیں پریشانی کے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کس کی دربار میں حاضری لگنے والی ہے؟ احکم الحاکمین کی دربار کے اندر خدا معلوم قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہ ان کا تقویٰ تھا، ہمارا کیا حال ہے؟ پکا ہی کھڑے ہیں، انا تو انا تے قل هو اللہ، بس۔ اور صورتیں بھی ہیں میری نگاہ کے اندر، یہ بالکل غلط ہے کہ صحیح ہون پک جانی، کنہیں جو گال تھی دی ہے یار کو بھی صورت یاد کرو تا حضرت سے وہ پک جانی، اچھا سی قرآن علی صورت نہیں پک دی تے نویں تو نواں سپرے اگر آ ونجے اونگا نہ پک دے، ہوں دے انگریزی اچھے نویں کوئی کھاد دی قسم آ ونجے اونگا نہ پک دے، طبیعت ٹھیک ہوگئے نا، ہر شے پک دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ قل هو اللہ شریف عظمت والی صورت ہے، میں انکار نہیں کر رہا، انا اطعنا شریف عظمت والی صورت ہے، میرا انکار نہیں ہے، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں تو ہمیں اور صورتیں بھی آنا چاہیے، کم علم ترى کیف سے لے کر والناس تک، یہ صورتیں تو ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ رحمت فرمائے۔ تو نماز کس طرح پڑھنی ہے؟ ہم نے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، سکون کے ساتھ نماز پڑھنی ہے، کس کے ساتھ؟ عجز و انکساری کے ساتھ، پتہ چلے کہ اللہ کا بندہ اللہ کے دروازے پر کھڑا ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کے غلام فرماتے ہیں ہم نے یہ منظر بھی دیکھا، ایک رات اللہ کے نبی نے نماز شروع کی، ساری رات ایک ہی آیت کو بار بار پڑھتے گزار دی۔ نبی کی نماز کے اندر خشوع، صحابہ کی نماز کے اندر عجز، اہل بیت کی نماز کے اندر اطمینان، یعنی ان حضرات کی نمازوں کے اندر اطمینان و سکون ہوتا تھا، عجز و انکساری ہوتی تھی۔ ہم آتے ہیں ٹکر لگاتے گئے، میں کسی پر اعتراض نہیں کر رہا، تم میرے بھائی ہو، مجھ سے بھی زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، میں اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں، تمہاری خدمت کے اندر بھی گزارش کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ ان سجدوں کو قبول نہیں کرتے جو سجدے مرغے یا کوے کا نام ہے، کہ جس طرح وہ ٹھنگے مارتا ہے زمین پر، یوں اگر کوئی مار کر چلا گیا، الٹا نماز بد دعا کرتی ہے ایسے آدمی کے لیے۔ ہم نماز پڑھیں، نماز اطمینان سے پڑھیں، نماز پڑھیں، نماز سکون سے پڑھیں، نماز پڑھیں، نماز کے اندر عجز ہو، انکساری ہو۔ غور کیجئے، عرض یہ کر رہا ہوں کہ شب معراج اللہ نے ہمارے اوپر نماز فرض فرمائی، یہ عرض کر چکا ہوں، اب دوبارہ اسے نہیں کہتا، جو ساتھی بعد میں آئے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کسی سے سن کر کہ ہم 4 عناصر سے پیدا ہوئے انسان، آگ، پانی، مٹی اور ہوا، تو اللہ نے ان 4 عناصر کو کنٹرول کرنے کے لیے ہمارے اوپر 4 عبادتیں فرض فرمائی، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ اب میں ایک سوال کرتا ہوں، آپ نے جواب دینا ہے، جون جولائی کا روزہ مشکل ہے یا نماز پڑھنا مشکل ہے؟ شاباش، روزہ۔ بھئی سارا سال آپ کمائیں اور سال کے بعد 40واں حصہ پیسہ نکال کر دینا مشکل ہے یا نماز؟ پیسہ۔
آپ یہاں سے کئی لاکھ روپیہ خرچ کریں، جائیں سعودی عرب اور وہاں جا کر آپ ناواقف لوگوں کے ساتھ تمہارا پالا پڑے، وہ متھے لگے تمہارے، پہاڑوں کے اندر، ریگزاروں کے اندر، کبھی ادھر جا رہے ہو کبھی ادھر جا رہے ہو، سر پہ پگڑی نہیں، گلے کے اندر قمیص نہیں، پاؤں کے اندر اچھا جوتا نہیں، یہ مشکل ہے یا نماز؟ یعنی حج مشکل ہے یا نماز؟ مشکل حج، لیکن مقام نماز کا زیادہ، مشکل روزہ لیکن مقام نماز کا زیادہ، مشکل زکوٰۃ دینا لیکن مقام نماز کا زیادہ۔ غور کرے کیوں؟ علماء لکھتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز جامع جمیع العبادات ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر روزہ بھی آ جاتا ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر حج بھی آ جاتا ہے، نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، کیونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو تمام عبادات کا مجموعہ ہے، اس لیے اللہ نے نماز کا مقام زیادہ کیا۔ بھئی روزہ کسے کہتے ہیں؟ نیت کے ساتھ کھانا پینا چھوڑ دینا، نیت کر کے روزے کی کھانا پینا چھوڑ دینا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ایک آدمی نے نیت کی، نماز کی، نماز پڑھنے کے بعد کھا سکتا ہے؟ پی سکتا ہے؟ نہیں پی سکتا۔ یہ روزے والا عنصر آ گیا نماز کے اندر۔ حج کسے کہتے ہیں؟ القصد الی بیت اللہ، کیا آدمی کعبۃ اللہ کی طرف جائے، رخ کرے، ادھر جائے، ارادہ کرے، آگے اس کے ارکان ہیں۔ حج ہے القصد الی بیت اللہ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن وہ کعبے کی طرف منہ نہیں کرتا، وہ مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، وہ شمال کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، یا وہ جنوب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی؟ نماز کب ہوگی؟ جب اس کا ارادہ اور نیت کعبۃ اللہ کی طرف ہوگی، تو وہ حج والا عنصر بھی نماز کے اندر آ گیا۔ زکوٰۃ کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ اللہ کے نام پہ خرچ کرنا۔ ایک آدمی کے پاس پیسہ ہے، طاقت ہے، مالدار ہے، لیکن نعوذ باللہ وہ اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا، بغیر کپڑوں کے نماز پڑھتا ہے، اس کی نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ تب نماز ہوگی جب یہ اپنے اوپر خرچ کر کے کپڑے پہن کر نماز پڑھے گا۔ علماء کرام لکھتے ہیں مشکل حج مگر ثواب نماز کا زیادہ، مقام نماز کا زیادہ، مشکل روزہ مقام نماز کا زیادہ۔ اللہ اکبر۔ مشکل ہے زکوٰۃ دینا، مقام نماز کا زیادہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز ایک ایسی عبادت ہے، اس کے اندر حج والا قصد الی بیت اللہ بھی ہے، اس کے اندر زکوٰۃ والا خرچ کرنا بھی ہے، اور اس کے اندر روزے والا کھانے پینے سے بند رہنا بھی ہے۔ چونکہ نماز جامع جمیع العبادات ہے، اس لیے اللہ نے باقی تمام عبادتوں سے نماز کا مقام بڑھا دیا۔ آپ ذرا سبحان اللہ کہیں۔ ایک اور بات میں عرض کروں، محبت سے کہیں سبحان اللہ، بڑا ثواب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کو اتنا پیارا، نماز شروع کرے تو پہلا لفظ سبحانک اللہم و بحمدک، رکوع میں جائے تو پہلا لفظ بولو سبحان ربی العظیم، سجدے میں جائے تو پہلا لفظ سبحان ربی الاعلی۔ اللہ نے محبوب کے واقعہ معراج کو بیان کیا تو پہلا لفظ سبحان الذی اسری بعبدہ۔
اللہ کا نبی سیدنا یونس علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہیں مچھلی کے پیٹ کے اندر، جو دعا مانگی اس میں لفظ کیا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بھائی اللہ نے جتنی چیزیں بھی پیدا کی ہیں وہ کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ کسی نہ کسی رنگ میں اللہ کی عبادت کرتی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں یہ جو درخت ہیں یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کی عبادت کا طریقہ ہے کہ یہ ہر وقت قیام کی حالت میں کھڑے ہیں اللہ کی دربار کے اندر، ان کا قیام کھڑا ہونا عبادت ہے۔ یہ جو جانور ہیں یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ جو ہر وقت رکوع کی حالت کے اندر چل رہے ہیں ان کا یہ رکوع کی حالت کے اندر چلنا عبادت ہے۔ اور یہ جو پہاڑ اور ٹیلے ہیں یہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ ہر وقت بیٹھے ہیں اتحیات کی شکل کے اندر، ان کا یہ بیٹھنا عبادت ہے۔ تو جو درختوں کی عبادت، جانوروں کی عبادت، ٹیلوں کی، پہاڑوں کی عبادت، اتحیات تشہد، اللہ نے ہمیں ایک ایسی عبادت کا طریقہ بتایا جس کے اندر درختوں والا قیام بھی ہے، ارے جس کے اندر جانوروں والا رکوع بھی ہے، جس کے اندر پہاڑ اور ٹیلوں جیسا تشہد بھی ہے، اور ایک چیز ایسی ہمیں مزید عطا فرمائی جو کسی کو نہیں عطا فرمائی، وہ ہے پیشانی کا زمین پر رکھنا، سجدہ۔ چونکہ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جتنی عبادت کے طریقے ہیں وہ سب اس کے اندر جمع ہو جاتے ہیں، اس لیے اللہ نے باقی باتوں سے نماز کا مقام بلند فرما دیا۔ علماء لکھتے ہیں انسان کو جتنا قرب اللہ کے ساتھ حالت سجدے میں ہوتا ہے اتنا قرب اور کسی صورت میں نہیں ہوتا۔ غور کرنا ذرا میری طرف، توجہ فرمانا، جتنا قرب انسان کو، مومن بندے کو اپنے اللہ کے ساتھ حالت سجدے میں ہوتا ہے اور کسی صورت میں یہ قرب نصیب نہیں ہوتا۔ کیوں؟ غور کیجیے، نماز میں ہے قیام، ایک با ادب شاگرد اپنے استاد کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہے، قیام ہو گیا نا؟ قیام ہو گیا نا؟ نماز میں بھی قیام ہے، یہ بھی قیام کر رہا ہے، تو قیام اللہ کے لیے بھی ہوا، غیر اللہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ ایک آدمی زمین سے کوئی چیز اٹھانے لگا تو رکوع کی کیفیت بن گئی یا نہ؟ نماز میں بھی رکوع ہے اور نماز کے علاوہ بھی کسی اور کے لیے رکوع کی کیفیت بن سکتی ہے۔ ایک با ادب بیٹا اپنے باپ کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھا ہے تو یہ اتحیات کے بیٹھنے کی صورت بن گئی۔ نماز کے اندر بھی یہ کیفیت ہے اور نماز کے باہر بھی یہ کیفیت بن سکتی ہے۔ میں آپ کو آپ کے ایمان کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، ذرا ذہن پر زور دیں کہ سجدے والی کیفیت بغیر نماز کے کسی اور صورت میں بن سکتی ہے؟ اور سوچ لو، بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی۔ اس لیے جتنا قرب اس مومن کو حالت سجدے کے اندر اپنے اللہ کے ساتھ ہوتا ہے اور کسی کیفیت میں نہیں ہوتا، کیونکہ یہ کیفیت ہوتی ہی اللہ کے لیے ہے، کسی غیر کے لیے بن سکتی نہیں ہے۔ میرے نہایتی قابل قدر دوستو، نماز کی اہمیت پر عرض کر رہا ہوں۔ جس طرح نماز کے فضائل
آقا نے ارشاد فرمائے نماز نہ پڑھنے پر حضور نے وعیدیں بھی ارشاد فرمائی. فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کی عادت بنا لی یہ کفر کے قریب ہو گیا. میرے آقا فرماتے ہیں من ترک الصلاۃ متعمدا فانا بریء منہ، جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. آئیے ذرا قرآن کریم کے دروازے پر میدان قیامت کے اندر فیصلہ ہو چکنے کے بعد جنتی جنت میں چلے جائیں گے، نعوذ باللہ جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے. دعا کرو اللہ حضور کی امت کو جنت نصیب فرمائے، اللہ جہنم اور جہنم والے کاموں سے بچائے. قرآن فرماتا ہے جنتی جنت کے اندر جہنمی جہنم کے اندر اللہ میاں آپس کے اندر ملاقات کروائیں گے. اب جنتی جہنمیوں کو دیکھ رہے ہیں، جہنمی جنتیوں کو دیکھ رہے ہیں. جنتی دیکھ کر سوال کرتے ہیں ما سلککم فی سقر، یارا جہنم کی آگ کے اندر کیوں جل رہے ہو؟ ایک ہی بستی میں رہنے والے، ایک ہی علاقے میں رہنے والے، آپ کا ہمارا تعلق اچھا تھا، ایک ہی علاقے کے ہیں. ما سلککم فی سقر، آج کیوں جہنم کی آگ کے اندر جل رہے ہو؟ سنو 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 میرے پیارے بھائیوں، میرے آقا کے غلاموں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے جنتیوں کا جہنمیوں کا پہلا لفظ قالوا لم نک من المصلین، تم نمازیں پڑھتے تھے، جنت کے مزے لوٹ رہے ہو، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے جہنم کے عذاب کے اندر مبتلا ہیں. خود نماز پڑھو، اپنے بچوں کو نماز کا کہو، اپنی اہلیہ کو نماز کا کہو. اگر میں نماز پڑھتا ہوں میرے بچے نماز نہیں پڑھتے، میں نماز پڑھتا ہوں میری بیوی نماز نہیں پڑھتی، قیامت کے دن یہ نہیں کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری کی، سوال کیا جائے گا کہ تو نماز پڑھتا تھا تیرے بچے نماز نہیں پڑھتے تھے، کیوں نہیں پڑھتے تھے؟ اگر مہمان کا کھانا میری اہلیہ نے صحیح نہیں پکایا اس کے ساتھ تو میں غصے ہوتا ہوں، اگر وہ نماز نہیں پڑھتی میرے دل اور میری پیشانی پر کبھی شکر بھی نہیں آئی. اللہ تعالی ہمیں نمازی بنائے، اللہ ہماری اولاد کو نمازی بنائے، اللہ تعالی بے نمازی ہونے کی لعنت سے محفوظ فرمائے. نماز وہ عبادت ہے جو شب معراج اللہ نے سید الکونین امام الانبیاء سرکار دو عالم کو عطا فرمائی، اور اللہ کے نبی یہ تحفہ لے کر ہمارے ہاں تشریف لے آئے. اللہ تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ بے راہ روی کی زندگی سے محفوظ فرمائے، اور نماز کے بعد جو نیک دعا مانگی جائے اللہ قبول فرماتے ہیں. ہمارا ایک عجیب طریقہ چل پڑا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد نوجوان دعا کے لیے بیٹھتا ہی نہیں. گیا ناراض نہ ہونا تو میرے بھائیوں میں تمہارا خادم ہوں، دیکھ لینا نماز جب السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ابھی دعا نہیں ہوئی، میرا نوجوان بیٹا فوراً جیب سے موبائل نکالے گا، اسے دیکھے گا. میری گزارش ہے اپنے اس بیٹے کے خدمت کے اندر، اپنے عزیز کی خدمت کے اندر، کہ کیا میں نے 4 رکعتیں یا تو نے 4 رکعتیں باقاعدہ پوری توجہ کے ساتھ اگر پڑھی ہوتی تو نماز کے بعد تیری توجہ ادھر نہ ہوتی. معلوم ہوتا ہے کہ تیری نماز کے اندر توجہ اللہ کی طرف نہیں تھی، کیونکہ سلام پھیرنے کے بعد تو نے فوراً موبائل نکالا کہ کیا ہوا، کچھ نہیں ہوا. اب تو رابطہ کرے گا انسان کے ساتھ، اس سے پہلے تیرا رابطہ تھا خالق کائنات کے ساتھ. اللہ کے تعلق ہے جی، اللہ کے تعلق سے تو مخلوق کے تعلق کو ترجیح دے رہا ہے.
ایسا امام تلاش فرماؤ جو نماز اطمینان کے ساتھ پڑھائے۔ ہم وہ امام تلاش کرتے ہیں جو جلدی جلدی نماز پڑھائے۔ رمضان شریف آ رہا ہے خیریت سے، اس کے اندر ہماری کوشش ہوگی کہ کوئی ایسا امام تلاش کریں جو 1 گھنٹے کے اندر یا گھنٹے سے پہلے وتر وغیرہ سارے پڑھا دیں۔ اس طرح نہ کرو میرے پیارے، شکر ادا کرو کہ اللہ نے اپنے دروازے پر آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ یہ مسجد اللہ کا دروازہ ہے، میرے دروازے پر وہی آئے گا جس کو میں چاہوں گا، خدا کے دروازے پر وہی آئے گا جس کو خدا چاہیں گے۔ اگر میرا مہمان میرے دروازے پر آئے، میں اسے بلاؤں، لیکن وہ خدا نخواستہ آداب مہمانی کی خلاف ورزی کرے گا تو میں دل کے اندر کہوں گا خدا کرے یہ پھر نہ آئے۔ اسی طرح یہ اللہ کا دروازہ ہے، اللہ نے تمہیں اپنے دروازے پر بلایا ہے، مجھے اپنے دروازے پر بلایا ہے۔ اگر میں نے اللہ کے دروازے کا حق ادا نہیں کیا تو خطرہ ہے کہ کہیں اللہ کان سے پکڑ کر باہر نہ نکال دے کہ میرے دروازے کو آباد کرنے والے اور لوگ بہت ہیں۔ دعاؤں کا اہتمام فرماؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 وقت کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں، ایک رات کے پچھلے حصے کی دعا، دوسرا فرض نماز کے بعد کی دعا۔ ایک حدیث سن لیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، فیض یزدانی، پیران پیر رحمت اللہ علیہ نے حدیث نقل کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا قام الامام فی محرابہ، جب امام محراب میں کھڑا ہو جاتا ہے، وتواترت الصفوف، صفیں سیدھی ہو جاتی ہیں، تو سب سے پہلے اللہ کی رحمت امام پر نازل ہوتی ہے۔ ثم من عن یمینہ ثم من عن یسارہ، پھر دائیں طرف والے لوگوں پر، پھر بائیں طرف والے لوگوں پر، ثم علی سائر الجماعت، پھر پوری جماعت کے اوپر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ اب سننے کے لفظ ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں نادا مناد من السماء ربح فلان وخسر فلان، اللہ کا ایک فرشتہ آواز دیتا ہے فلاں آدمی کامیاب ہو گیا اور فلاں آدمی ناکام ہوا۔ پھر وہ خود کہتا ہے فرابح من یرفع یدیہ الی اللہ بعد الصلوات المکتوبات، کامیاب تو وہ ہے جس نے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر اللہ کی خدمت کے اندر دعا کی۔ والخاسر من خرج من المسجد بلا دعاء، اور گھاٹے میں وہ ہے جو بغیر دعا کے مسجد سے چلا گیا۔ اس لیے نماز کا بھی اہتمام فرمایا کرو، نماز کے بعد دعاؤں کا بھی اہتمام فرمایا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ گناہ گار کو، آپ سب حضرات کو صحیح معنی کے اندر نمازی بنائے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں دعا مانگنے کی توفیق دے اور دعاؤں کو عجز و انکساری کے ساتھ کرنے کی توفیق دے، اور اللہ ہماری دعاؤں کو منظور و مقبول فرمائے۔ دعائے خیر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم لا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ولا تجعلنا مضغۃ للمازغین ولا تجعلنا عقدۃ للآکلین۔ اللہم فارج الہم دافع الغم مجیب دعوت المضطرین، اجب دعوتنا یا اللہ۔ اے اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، پوری امت کو قبولیت والی حاضری نصیب فرما۔ یا اللہ وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن کو دہشت گردی، تخریب کاری، بموں کے دھماکوں سے بچا۔ اللہ پاکستان کو امن، سلامتی، استحکام نصیب فرما۔ یا اللہ مساجد و مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، سکول، کالج، یونیورسٹیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ساتھی مسلمان دنیا سے چلے گئے قبروں کو جنت کا باغ بنا، جو بیمار ہیں شفائے کام
الآلام العاجلہ مستمرہ دائم نصیب فرما۔ اللہ جو مسلمان پریشان حال ہے پریشانی دور فرما۔ اے ہمارے دلوں کے رازوں کو جاننے والے اللہ، مبارک وقت ہے، جمعے کا دن ہے، تیرے بندے تیری دربار میں بیٹھے ہیں، تو ہر ایک کے دل کے رازوں کو جانتا ہے۔ اللہ ہماری جائز حاجتیں پوری فرما، اللہ ہمارے برے ارادے رد فرما، اللہ ہمیں پریشانیوں سے بچا، دینی دنیاوی پریشانیوں سے بچا، ظاہری باطنی پریشانیوں سے بچا، روحانی جسمانی پریشانیوں سے بچا۔ اللہ ہمیں اپنا بندہ بنا، حضور کی غلامی نصیب فرما، صحابہ و اہل بیت کے دروازے کا نوکر بنا، سچے علماء اور اولیاء اللہ کا تعلق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ الایمان فرمانا، مرتے وقت کلمہ طیبہ زبان پر جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جن احباب نے سنت